بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور الإیضاح کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 56 نمبر سبق پڑھیں گے۔ فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم، نماز اور روزے کو ساقط کرنے کے بارے میں فصل۔ اب یہ جو اسقاط لفظ ہے، تو سین قاف طا، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو ترجمہ کرنے کے اندر ایک غلطی کی جاتی ہے۔ ایک ترجمہ تو میں نے کیا نا کہ نماز اور روزے کو ساقط کرنے کے بارے میں فصل۔ اب یہاں ہے ساقط کرنا، مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے بس میں ہوگا کہ وہ ساقط کرے، ٹھیک ہے، یعنی متعدی کا ترجمہ کریں گے باب افعال سے۔ اور اگر اس کو ترجمہ لیں ہونے کے بارے میں، یعنی ساقط ہونا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا نماز فاسد ہو گئی، ایک ہوتا ہے نماز فاسد ہو گئی اور ایک ہوتا ہے نماز فاسد کر دی، ٹھیک ہے۔ افسدہ یفسد کریں گے تو باب نماز فاسد کر دینا، اور اگر وہ مجرد سے پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جانا۔ تو اس کے اندر بہت بڑا ایک فرق ہوتا ہے لازم اور متعدی سے۔ تو یہ جو ترجمہ لازم اور متعدی سے فرق کر دینا، تو یہ بہت بڑی بعض کا غلطی بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اگر ترجمہ ہم باب افعال والا نہ کریں تو پھر جو غلطی عام بچے کرتے ہیں وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز اور روزے کے فاسد ہونے کے بارے میں فصل۔ اب نماز اور روزہ فاسد نہیں ہونے کے بارے میں، بلکہ نماز اور روزہ جو ہے اس کو ساقط کرنا ہے۔ یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر نمازیں تو فرض تھیں، مطلب جو اس نے سستی سے چھوڑ دیں، یا اسی طرح دیگر آپ آگے ڈیٹیل جو پڑھنے والے سبق کے اندر، اسی طرح اگر روزے کسی سے رہ گئے ہیں، جس طرح کہ آج کل جہالت ہے کہ روزے ہٹے کٹے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، تو اب جب وہ فوت ہو جائیں تو اس کی طرف سے بندہ فدیہ ادا کرے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی طرف سے وہ روزے اور نمازیں معاف کر دے، ساقط کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ساقط کرنا اور ساقط ہونے کا تھوڑا سا فرق میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو بہرحال سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذا مات المریض ولم يقدر على الصلاۃ بالایماء لا يلزمه الایساء بها وان قلت۔ فرماتے ہیں کہ جب مریض مرنے لگے، اب یہاں پر ترجمہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے ترجمہ کیا ہے کہ جب مریض مرنے لگے، یعنی کوئی بندہ بیمار ہے تو جب کوئی مریض یا بیمار شخص مرنے لگے، میں نے ترجمہ کیا کیا ہے کہ مرنے لگے۔ حالانکہ ترجمہ اگر لفظ ماضی دیکھیں اور آگے فاعل دیکھیں تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ جب مریض مر جائے، ٹھیک ہے، یوں تھا کہ جب مریض مر جائے ولم یقدر علی الصلاۃ، اور نماز پر وہ قادر نہ ہو۔ اب اگر ہم ترجمہ اسی لفظ کے حساب سے کریں گے اور تھوڑا سا مفہومر ترجمہ نہیں کریں گے تو تھوڑی سی خرابی کیا لازم آئے گی، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب مریض مر جائے اور وہ نماز پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ترجمہ صحیح سجتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت نہیں لگ رہا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا مفہوماً اس کو کریں کہ جب مریض مرنے لگے، جب کوئی بیمار شخص مرنے لگے، یعنی سانس جاری ہیں اور مرنے والا تقریباً علامتیں اگر پتہ چل جاتی ہیں، تو ولم یقدر، یعنی جب مریض شخص مرنے لگے ولم یقدر علی الصلاۃ، اور وہ نماز پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ مریض مرنے لگے، اس کا ترجمہ اب اس آگے والے جملے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ یوں ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے کیا لکھا ہوا ہے وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ، اور وہ نماز پر قادر نہ ہو۔ تو اب جب بندہ ماری گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا کیسا، تو یہ یقیناً پھر اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ مریض مرنے لگے، یعنی ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے، اسی سے تعلق رکھنے والا یہ جملہ ہے کہ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوبارہ سنیے، اذا مات المریض ولم یقدر علی الصلاۃ، جب مریض شخص مرنے لگے اور وہ نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، بالایماء، اشارے کے ساتھ بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ جس طرح پچھلا سبق آپ نے سماعت کیا کہ اشارے والی جو صورتیں تھیں کہ نماز مؤخر بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا ٹھہر کر، یعنی 5 نمازوں کی جس طرح آپ نے صورت وہاں پر پڑھی کہ وہ بعد میں پڑھے گا اگر اس کو صحت مل گئی۔ اب یہاں پر صورتحال بھی یہی تھی کہ اس سے اشارے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ پا رہا، قادر بھی نہیں ہے اس پر، یعنی اشارے کے ساتھ بھی قادر نہیں ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز اس سے مؤخر ہو جائے، لیکن یہاں صورتحال ہم نے کیا پیچھے شرط لگا دی کہ جب مریض مرنے لگے، پتہ چلا کہ یہاں پر مریض اب صحت نہیں پائے گا بلکہ مر جائے گا، تو لہٰذا یہاں پر مؤخر ہونے والی صورت بھی نکل جائے گی، بلکہ اب کیا ہو جائے گا کہ اس پر نمازیں معاف ہو جائے گی، یعنی ساقط ہو جائیں گی۔
لا یلزمہ الایصاء، تو اس صورت میں جو ابھی آپ نے صورت پڑھی نا کہ مریض مرنے لگے اور نماز اشارے کے ساتھ پڑھنے پر بھی وہ قادر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ لا یلزمہ الایصاء بہا، تو اس پر وصیت کرنا لازم نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے کو یا دیگر جو اس کے قریبی ہیں اور اس کے ورثاء ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، تو ان کو یہ وصیت کرنا اس پر شریعت کی طرف سے نہیں ہے کہ میری یہ ایک نماز رہ گئی ہے یا یہ روزہ رہ گیا تو اس کی تم فدیہ ادا کر دینا۔ اب یہ وصیت اور فدیہ کیا ہوتا ہے یہ آگے بات آ رہی ہے، تو وہاں میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس پر اس صورت میں جو ابھی صورت آپ نے پیچھے پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس پر وصیت کرنا لازم نہیں ہے فدیہ کی، اور فرماتے ہیں وہ ان قلت، اگرچہ یہ تھوڑا ہو، وقضا، اسی طرح یعنی جس طرح یہ نماز کی بھی بات آپ نے سنی ہے، کہتے ہیں وقضا صوم، اسی طرح روزہ۔ اب یہاں اصل عبارت یوں تھی وقضا حکم الصوم، اسی طرح روزے کا حکم ہے، یعنی جو پیچھے نماز کا حکم آپ نے ابھی سماعت کیا، اسی طرح مریض شخص مرنے لگا ہو اور اس پر روزے والا مسئلہ ہو تو بھی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ فدیہ دے دینا، تو یہ روزے کی صورت میں بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ اب روزے والی صورت کے ساتھ بات بڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَقَضَى الصَّوْمُ إِنْ أَفْطَرَ فِيهِ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَمَاتَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ، فرماتے ہیں اسی طرح اس پر روزے کی بھی وصیت کرنا لازم نہیں ہے اگر اس کو چھوڑا، افطارا یہ ہوتا ہے روزہ چھوڑ دینا، روزہ یعنی نہ رکھنا یا روزے کو توڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر روزے کو توڑ دیا مسافر نے یا مریض نے، یعنی ایک بندہ سفر شرعی ہے، ٹھیک ہے، سفر کیا چیز ہوتا ہے یہ پیچھے آپ نے چند اسباق پہلے پڑھ لیا ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہاں پر جو 92 کلومیٹر کم از کم سفر کر رہا ہے تو شرعی سفر سے مسافر مراد ہے۔ تو اب اگر مسافر نے روزہ نہ رکھا اور مریض نے نہ رکھا، ٹھیک ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ سفر سے جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ روزہ مطلب اس کو رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح صحت مل گئی ہے تو روزہ رکھے گا، لیکن یہاں پر صورتحال کیا بن رہی ہے، کہتے ہیں مسافر نے اور مریض نے روزہ تو نہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو عذر وغیرہ تھا تو اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا، اور فرماتے ہیں وَمَاتَ تسنیہ کا صیغہ، اور یہ دونوں مطلب مسافر اور مریض یہ دونوں فوت ہو گئے قبل الإقامۃ والصحۃ، یعنی مریض جو مسافر تھا وہ اقامت سے قبل اور جو مریض تھا وہ صحت سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، کہتے ہیں ان پر بھی وہ کیا پیچھے بیان ہوا تھا کہ وصیت کرنا لازم نہیں ہے، تو اب یہاں پر بھی وہی لگے گا، کیونکہ جو مسافر ہے اب یہاں پر لف و نشر مرتب کے طور پر ہے، لف و نشر مرتب کے طور پر ہے کہ مسافر پہلے بات تھی تو یہاں پر اس کی نسبت کر دی اقامت والی، اور مریض تھا تو اس کی کر دی صحت کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب مسافر اور مریض نے روزہ نہ رکھا اور وہ دونوں مر گئے، مسافر اقامت سے پہلے اور جو مریض ہے وہ صحت سے پہلے، تو اب ان پر بھی یہ وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ اب اگر صحت مل جاتی یا مسافر جو تھا وہ مقیم ہو جاتا، مقیم ہوا اور اس کو جناب موقع مل گیا اپنا روزہ قضا کرنے کا، اسی طرح جو مریض تھا تو اس کو صحت مل گئی تو اس کو موقع مل گیا کہ وہ نماز اپنی کلیئر کر لے، ٹھیک ہے، روزہ، لیکن اس نے ان کو تو چونکہ یہ ملی نہیں ہے، اور اگر وہ مل جاتی یعنی دونوں کو اقامت والی صورت مل جاتی یا مریض کو صحت والی مل جاتی تب تو ان کے اوپر احکام لگتے، لیکن اس صورت میں چونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، فرصت ہی نہیں ملی ان کو ادا کرنے کی، تو لہٰذا اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس پر لا یلزم الایصاء، تو ان پر پھر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی وصیت کریں کہ جناب میری طرف سے اتنے روزوں کی تم فدیہ ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ اب یہاں جو روزے تھے یہاں شرعی روزے مراد ہیں، یعنی جو اس کے اوپر لازم ہیں، نفلی روزے مراد نہیں ہیں، اب اس سے نظر والے روزے مراد لیں، اسی طرح جو فرض روزے ہیں رمضان کے، ٹھیک ہے، تو وہ بہرحال جو شریعت کی طرف سے جن کو ادا کرنا لازم ہو چکا ہوتا ہے بندے پر تو وہ مراد ہے۔ اچھا آگے آئیے، وَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ بِذِمَّتِهِ، فرماتے ہیں کہ اور اس پر لازم ہے، اب وہ جو پیچھے والی صورت تھی وہ یہاں پر کلیئر ہو چکی، اب یہاں سے علیحدہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں اور اس پر وصیت کرنا لازم ہے اس کی بما قادر علیہ، جس پر یہ قادر ہوا ہے، جس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جس پر قدرت مل گئی وہ باقی بذمت، اور اس کے وہ ذمے میں باقی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو اس کے ذمے میں رہ گئے ہیں یعنی جس کا موقع ملا تو اس نے ادا نہیں کی ہے، تو اس طرح اب یہ جو مریض ہو مسافر ہو تو ان کی تو بات ہوئی، لیکن اس سے ہٹ کر اگر ایک بندہ ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے یا روزوں میں سستی کرتا ہے، تو وہ بھی پھر اس کے اندر یعنی وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ان کے لیے مسئلے یہ آگے والے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، جو آگے میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ
جو جس پر وہ قادر ہوا اور اس کے ذمہ رہ گئے تو اس کے لیے وہ وصیت کرے. یعنی بندہ مرنے لگا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں, اتنے روزے رہ گئے ہیں, تو اب وہ وصیت کرے, تو اس کے اوپر وصیت ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے. اب وصیت کتنے میں کرنی ہے وہ آگے بات آ رہی ہے. فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ ثُلُثٍ مَا تَرَكَ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَلِصَلَاةِ كُلِّ وَقْتٍ حَتَّى الْوِتْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ أَوْ قِيمَتِهِ. فرماتے ہیں فَيُخْرِجُهُ تو نکالے یا ادا کرے, انہو اس مرنے والے کی طرف سے یا اس وصیت کرنے والے کی طرف سے. کون نکالے, فائل کون ہے یخرجو کا؟ فرماتے ہیں ولیہ, اس کا ولی یعنی مرنے والے کا ولی اس مرنے والے کی طرف سے نکالے یا ادا کرے. من ثلث یعنی جو تہائی وصیت کی نا, تہائی میں سے اس میں سے وہ ادا کرے. ما تارا کا جو اس نے چھوڑا ہے, یعنی جو موسی ہے وصیت کرنے والا ہے تو اس نے جو چھوڑا ہے تو اس کے تہائی میں سے وہ ادا کرے. اب ادا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر دن کا روزہ لصوم کل یوم, ہر دن کا روزے کے لیے وہ ادا کرے اس میں سے. اور اسی طرح فرماتے ہیں وَلِصَلَاةِ كُلِّ وَقْتٍ, ہر وقت کی جو نماز ہے, ہر دن کا روزہ اور ہر وقت کی. اب ایک دن میں 5 وقت آتے ہیں اور 5 نمازیں تو وہ ہوگی, لیکن ایک عید بڑھا رہے ہیں حتی الوتری, یہاں تک کہ وطر بھی شامل ہے. یعنی وطر یعنی 5 نمازیں ہوگی, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, اور چھٹا وطر, کیونکہ وطر جو ہے یہ فرض عملی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی احناف کے نزدیک چونکہ یہ واجب کے تحت آتا ہے تو اس کو بھی ایک مستقل نماز شمار کیا گیا ہے اس سے اسقاط کے حوالے سے. تو اب یہاں پر ہوگی 6 گویا کہ 6 نمازیں ہوگی اور ایک روزہ. تو کہتے ہیں کتنا ادا کرنا, مقدار کیا ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ نصف صاع من بر او قیمتہ, یعنی گندم ادا کرنا چاہتا ہے گندم سے تو فرماتے ہیں کہ نصف صاع, یا پھر کہتے ہیں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح یہ حاشیے میں انہوں نے بیان کیا, مطلب جو سے ادا کرنا چاہتا ہے یا کھجوروں سے یا کشمش سے یا ٹھیک ہے, اسی طرح ستو وغیرہ, تو ان سب میں سے کلیئر بندہ کر سکتا ہے, یہ سارا فدیہ وغیرہ ادا کر سکتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا, ترجمہ میں نے عرض کر دیا. اب ایک بندہ مرتا ہے, تہائی جو وصیت ہوتی ہے اس کو کیا مراد ہے, تو ایک بندہ مرتا ہے تو اس کے اوپر نمازیں رہتی ہیں مثال کے طور پر 5 دن کی نمازیں رہتی ہیں اور 5 ہی روزے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس نے پیسے چھوڑے ہیں جناب 3000 کہہ لیں, تو اب 3000 چھوڑے ہیں, تو اب اس میں سے جو وصیت کرے گا نا تو وہ تہائی بنے گی 1000, یعنی 3 حصے کریں 3000 کے. ایک بندہ مرا ہے اس نے 3000 روپے چھوڑے ہیں تو اس کے 3 حصے کریں گے, تو اب تہائی میں سے, یعنی وصیت کی ہے تو وصیت تہائی میں ہی ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, تہائی سے زیادہ میں نہیں ہوگی. تو اب 1000 میں سے وہ یہ سارے اس کے جتنے بھی نماز روزے رہتے ہیں زندگی کے, ٹھیک ہے, تو وہ ادا کرے. اب نمازیں زیادہ ہوں, روزے زیادہ ہوں, تو وہ اگلے صفحے پر بات آ رہی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. تو بہرحال تہائی کسے کہتے ہیں وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک بندہ مرا ہے, اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں, میں نے مثال دی 3000 کی آسانی کے لیے, تو اس میں سے 1 تہائی بنے گا, اس کا مطلب 3000 ہے تو 1000 کا 1 تہائی سا بن گیا. اسی طرح آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے کسی مرنے والے کا, تو اس کا جب کلیکٹ کریں گے سارا, اسی طرح ساز و سامان وغیرہ, تو اس کا حساب لگا کر ایک مفتی صاحب کے پاس بہتر ہے کہ چلے جائیں, تو پھر اس کا ایک پروپر ایک تقسیم کاری ہوتی ہے. اب یہ تھی تہائی کی بات جو میں نے عرض کی. اب آئیے کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ, اس کے اوپر رہتی ہیں 5 دن کی نمازیں اور 5 روزے, تو اب 5 دن کی نمازیں ہیں تو یہ تو ہو جائیں گی 6. ٹھیک ہے, مطلب چونکہ ایک دن کی 5 نمازیں اور ساتھ میں ہے وطر, اسی طرح 5 روزے. تو اب اس میں سے پھر ادا ہوگا ایک دن کا, جس طرح اب یہاں پر مقدار بیان کی ہے نصف صاع کی گندم کی, یا جس طرح میں نے دیگر 4 نام لیے ہیں, یا ان کی قیمت. تو اب یہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے نا, اس کو اب آسانی کے لیے وہ یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح ہمارے ہاں یہ 2021 میں شاید 100 سے اوپر ہی تھے پیسے, ٹھیک ہے, ایک بندے کی طرف سے, ایک فرد کی طرف سے. تو اب سمجھانے کے لیے آپ لگا لیں 100 روپے. اب جس وقت آپ دینا چاہ رہے ہیں, جس وقت ادا کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس وقت کی پھر قیمت کے حساب سے اس دن پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن سمجھنے کے طور پر, مسئلہ سمجھنے کے طور پر آپ دیکھیں کہ 100 روپے لگائیں ایک بندے کی, اب ادا کرنی ہے. تو اب 5 دن کی نمازیں 25 وہ ہوگی, اور 5 ہاتھ میں لگا لیں وطر, تو یعنی 6 ضرب 5 تو مطلب بن گئی 30. تو 30 کو ضرب دیں 100 سے, تو 3000 وہ بن گئے. ٹھیک ہے, 3000 وہ, اسی طرح 5 بنیں گے روزے, تو 5 ضرب 1 تو یہ 500, یہ یعنی 3500 روپے بنے گا یہ ایک بندے کا.
تو اب 3500 ہے لیکن اس کے پاس صرف تھا 1000 روپے، یعنی جس طرح میں نے کہا نا کہ تہائی میں وصیت کرنی ہے، تو اب اس کے اوپر پاس تو صرف 1000 روپے تھا، اب ادھر بنتے ہیں 3500 روپے، تو یہ اب کیسے ادا کریں گے؟ تو پھر اس کے آگے بات آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ آئیے آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُوصِ، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی، یعنی اس کے ذمے تو روزے بھی ہیں اور جناب نمازیں بھی ہیں، بڑی اس نے سستی کی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، تو فرماتے ہیں اس نے وصیت نہیں کی، وَإِن لَمْ يُوصِ، مرنے والے نے وصیت نہیں کی، وَتَبَرَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ جَازَ، اور کہتے ہیں اس کا جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے اگر نفلی طور پر کرنا چاہتا ہے تو جازا، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے اگر کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا کلیئر کر دیا کہ مرنے والے نے وصیت تو کرنی چاہیے تھی لیکن کی نہیں، تو اب اگر اس کا ولی مطلب پڑھا لکھا تھا، جاننے والا تھا اور اس کو بڑی محبت تھی اس مرنے والے سے، تو اب وہ اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے کہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں، تو وہ اگر یہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گا، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ تھی جائز والی صورت کہ یعنی وصیت نہیں کی تو اگر اس کی طرف سے ادا کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وصیت کرتا ہے، جس طرح پیچھے والے صفحے پر آپ نے پڑھا نا کہ تہائی میں سے وصیت کرے تو اس ولی اس کو ادا کرے، اب اس صورت میں واجب ہے، یعنی تہائی میں سے اس نے وصیت کی ہے تہائی مال سے، اور پھر اگر یہ ادا نہیں کرتا تو یہ گناہ گار ہوگا وارث جو ہے، ٹھیک ہے، وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے مسئلہ کہ ولا یصح ان یصوم ولا ان یصلی عنہ، کہتے ہیں مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی ایک بندہ مر گیا ہے اور پیچھے سے جناب بڑا اس کا جیالہ بیٹا تھا یا جو بھی، تو اس نے کہا کہ میں نے پیسے تو نہیں ادا کرنے، چلو اس کے پاس اس کی اتنی نمازیں رہتی ہیں، اتنے روزے رہتے ہیں، میں اس کی طرف روزے رکھ دیتا ہوں یا اتنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اس کی طرف سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی کی طرف سے جو بدنی عبادت ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب عموماً اپنی لوگ نہیں پڑھتے آج کل فی زمانہ، تو کسی کی طرف سے کیا ادا کریں گے، لیکن مسئلہ ہی ہوتا ہے، شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو بہرحال اس طرح یہ کلیئر نہیں ہو سکتی نماز، کیونکہ اب یہاں پر یاد رکھیے جو عبادات ہوتی ہیں یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، یہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بدنی عبادت کسی کی طرف سے ادا نہیں، تو یہ یاد رکھیے جو عبادات ہیں تو یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہے عبادت بدنی، یعنی بدن کی عبادت، جیسے نماز روزہ، تو اس کو تو وہی آدمی ادا کرے جس پر فرض ہوئی ہے، جس پر فرض ہے اس کو وہی ادا کر سکتا ہے، تاکہ اس کو مشقت حاصل ہو، یعنی یہ مشقت حاصل ہوگی تب اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ مجھے عبادت ملے، اس کو ثواب ملے، تو چنانچہ نماز روزہ کوئی اور ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا، ہاں اس کے بدلے میں ولی فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح بھی مسئلہ آپ نے سماعت کیا، کیونکہ یہ اب بدنی عبادت نہ رہی، یعنی جب وہ بندہ مر گیا ہے تو عبادت چینج ہو جائے گی، یعنی اب یہ عبادت بدنی جو تھی مرنے کے بعد یہ عبادت مالی بن گئی، تو اب یہ کوئی اور اس کی طرف سے ادا کرے گا تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی طرف نماز روزے ادا کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت بدنی اسی کے ساتھ خاص تھی، اب وہ بندہ مر گیا ہے تو یہ عبادت مالی بن گئی۔ دوسری قسم ہوتی ہے عبادت کی عبادت مالی، تو جیسے کہتے ہیں زکوٰۃ، صدقات اور کفارے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو اس میں مشقت مال خرچ کرنے میں ہوتی ہے، اس لیے جس پر فرض ہوئی ہے اس کے حکم سے کوئی اور ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی، یعنی ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے تو اگر میں کسی کی طرف سے دے دوں اس کو بتاؤں بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ اس نے سماعت کیا کہ جو یہ مالی عبادت ہے تو جس پر فرض ہوئی ہے اس کے حکم سے کوئی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی، مثلا زیاد پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس کے حکم سے عمر نے ادا کر دی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اجازت نہیں لی تو اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ان دونوں کا مجموعہ، یعنی عبادت مالی اوپر آپ نے سنا، پھر عبادت اس سے اوپر یعنی بدنی، اب ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ چیز ہے حج کے اندر، یعنی حج کے اندر بندہ فی نفسی بھی شامل ہوتا ہے اور ساتھ میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کا مجموع ہوتا ہے، تو اس لیے آدمی کو احرام باندھ کر مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں مالی اور بدنی۔ تو اب یہ جو آپ نے مسئلہ سماعت کیا ولا یصح ان یصوم ولا ان یصلی، تو اس کے تحت یہ چند چیزیں میں نے عرض کر دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَفِي مَا أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِيِّ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِيِّ وَيَقْبِضُهُ۔ اچھا، ثُمَّ يَدْفَعُهُ الْوَلِيُّ لِلْفَقِيرِ وَهَكَذَا۔
اب یہ جو مسئلہ پورا میں نے ابھی پڑھا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہیلہ اسقاط، یعنی ایک ہیلا کرنا، ایک بہانہ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی شریعت کی طرف سے ایک ہمیں پراپر انتظام دیا ہے، نظام بنایا ہے۔ اب یہ کس صورت میں ہے؟ تو جس طرح پیچھے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے لیے تو 1000 روپے تھا، یعنی تہائی جو بنتا تھا، تو حالانکہ اس کے لیے یعنی 1000 روپے تہائی میں سے تھا، لیکن اس کے اوپر جو پیسے بنے 5 دن نمازوں کے اور 5 روزوں کے وہ بنے تھے 3500، تو اب 2500 روپے اوپر جو بنا تھا، تو اب کیسے ہوگا؟ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یا اسی کی طرح آپ کے پاس اور کوئی بڑی اماؤنٹ بنتی ہو اور لیکن پیسے تھوڑے ہوں، تو اس کو یہ آپ دیکھ لیں مسئلہ۔ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَفِي مَا أَوْصَى بِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ کافی نہ ہو، اگر وہ پیسے جو جس کی وصیت کی ہے موسی نے اس کی طرف سے جو اس کے اوپر لازم ہے یعنی نماز روزے وغیرہ، تو اس کی طرف سے وہ کافی نہیں ہے، تو يَدْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيرِ، فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقدار وہ فقیر کو دے۔ یہاں فقیر سے مراد فقیر شرعی ہے، یہ جو دکانوں پر مانگنے والے ہوتے ہیں یا جناب سڑکوں پر شہروں پر مانگنے والے ہوتے ہیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، فقیر شرعی ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ نے آگے پڑھنی ہے۔ تو پھر یعنی وہ جتنے پیسے مثال کے تو جس طرح 1000 روپے تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ فقیر کو ادا کرے۔ تو فرماتے ہیں فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ، فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، یعنی 1000 روپے کی جتنی نمازیں اور روزے بنتے تھے تو وہ اتنی اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنے اس کی طرف سے ساقط ہو جائیں گے۔ ثم پھر کہتے ہیں ثم يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِيِّ، پھر وہ مقدار جو ہے وہ جو پیسے تھے 1000 روپے کم از کم، جس طرح اسی کو اگر سمجھ لیں تو وہ 1000 روپے فقیر ولی کو دے دے۔ اب یہ سارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب فقیر کو یہ مسئلہ کلیئر ہو، یعنی فقیر کو بھی پتہ ہو کہ یہ ہم فلاں مرنے والے کی طرف سے یہ ہیلہ اسقاط کر رہے ہیں، اگر ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ جناب پیسے لے کر چلتا بنے اور آپ پیچھے سے ڈھونڈتے پھرے اس کو، تو یہ پہلے آپ کو اس کو مسئلہ سمجھانا ہوگا کہ ہم فلاں مسجد کے لیے یا فلاں کے لیے اس طرح کا مسئلہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر اس طرح انڈرسٹینڈنگ جب ہوگی تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہ ولی کو واپس کرے فقیر یا کسی اور کو کرے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ صرف ولی کو کرے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب اس کی طرف سے جو پیسے اس کو پیش کر رہا ہے یا ہیلا کروا رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اب وہ اتنی مقدار میں ساقط ہو گئے، یعنی جس طرح 1000 روپے مثال کے طور پر، تو اتنی چیزیں اتنی نمازیں اور روزے جو 1000 روپے کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے میں بنیں گی 9 نمازیں، ٹھیک ہے، اور 1 روزہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی طرف سے ساقط ہو جائیں گے۔ تو بہرحال پھر جو بقیہ نمازیں اور روزے رہ جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ ثم يَهَبُهُ الْفَقِيرُ، پھر فقیر اس کو ہبہ کر دے، یعنی وہ تحفۃً اس کو واپس کر دے کہ بھائی یہ میرے طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ، پھر فرماتے ہیں اسی طرح وہ اس پر قبضہ کر لے گا، پھر اس کو دے گا فقیر کو، اور پھر اس کی اتنی مقدار یعنی 1000 روپے کی مقدار پھر اس کے ساقط ہو جائیں گی۔ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِيِّ، پھر جو فقیر ہے وہ ولی کو یا اس کے علاوہ کوئی اجنبی وغیرہ ہو تو اس کو وہ ہبہ کر دے۔ وَيَقْبِضُهُ، پھر اس پر قبضہ کرے، پھر وہ ادا کرے، تو یوں یہ لوٹ پٹ ہوتا رہے گا وقضا وہاکذا، کہتے ہیں اسی طرح وہاکذا یعنی یفعل مرارا، یہ اسی طرح بار بار یہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے تو پیچھے 5 دن اور 5 نمازوں وغیرہ کا حساب لگایا تھا نا، 5 روزوں کا۔ اب یہ جو وہاکذا تو یعنی اس سے بڑی اماؤنٹ ہو، یعنی کسی کے 60 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، یعنی 62 عمر لگا لیں، اوپر والے 12 سال آپ چھوڑ دیں نابالغی کے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ 50 سال کے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی ایک پراپر انتظام ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطَ مَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ مسجد کے اوپر نماز اور روزوں میں سے جو کچھ بھی ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ یہ تو ہم نے مسئلے پڑھے چند کہ مطلب ایک بندہ مریض ہے تو اس کی طرف سے اگر وصیت کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسی طرح اگر وصیت نہیں کی تو اب ہمارے لیے کیا اس میں سے سبق ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کسی کا والد فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، دادا فوت ہو جائے، دادی فوت ہو جائے، جس سے بھی آپ کو محبت ہے رشتہ داروں میں سے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ ان پر احسان کرتے ہوئے تو ان کی طرف سے ادا کر دے، یعنی یہ ہیلا وغیرہ جو ہے تو یہ ادا کر دے، پہلے ان کی عمر کا حساب لگائے، پھر ان کی طرف سے نابالغی کی عورت کی اور مرد کی جو ایک عمر ہے تو وہ اس کو علیحدہ کر کے بقیہ جو عمر بچتی ہے تو ان کے روزوں، ٹھیک ہے، تو روزوں اور نمازوں کا حساب لگا دے۔ اب یہ اسلامی نمازوں کا حساب لگانا ہے تو 1 سال کے جو اسلامی
مہینے کے جو ایک نارمل بیان کیا جاتا ہے وہ 355، ویسے تو جو شمسی سال ہے یعنی جو انگریزی جس کو کہتے ہیں تو وہ 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر 30 دن کا مراد لیا جائے تو یہ تقریباً 355 دن بنتے ہیں۔ تو 355 دن کے پھر نمازوں کا پھر سالانہ روزے ہوتے ہیں، 30 روزے کا تقریباً حساب لگا لیں، تو اس طرح 50 سال کی عمر بنتی ہے، تو مطلب پھر بنیں گے یعنی 50 سال نابالغی کی عمر نکال کے تو پھر 50 مہینے بنیں گے مطلب روزوں کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر دیگر جو نمازوں کی میں نے عرض کیا، تو اس طرح کوشش کریں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چند ہزار روپے بھی آپ کے پاس ہوں، زیادہ نہ بھی ہوں، تو کوشش کرنی چاہیے جس طرح آپ نے یہاں پر مسئلہ پڑھا ہے کسی دارالفتہ میں جا کر یا کسی مدرسے کے اندر جا کر، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت، تو وہاں پر آپ جا کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا آپ کی طرف سے یہ احسان ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً، فرماتے ہیں کہ کئی نمازوں کا، ٹھیک ہے، صلوات جمع کئی نمازوں اور اسی طرح روزے ہوں تو روزوں کا فدیہ ایک ہی فقیر کو ایک ہی دفعہ یعنی یک بارگی دے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہٹ کر فرماتے ہیں بخلاف کفارت الیمین، بخلاف کفارہ یمین کے، یعنی جو قسم کا کفارہ ہے تو اس کے اندر ایک ہی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ایک کفارہ بیان کیا جاتا ہے فکفارتہ اطعام 10 مساکین، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو اب وہاں پر ایک تو ہے کھانے کی کھلانے کی شرط اطعام یعنی کھانا کھلانا، دوسرا ہے 10، تو وہاں پر 10 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے اور کھانا کھلانا ضروری ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلانا ضروری نہیں بلکہ اس کی طرف سے پیسے دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، جس طرح میں نے پیچھے عرض کیا نا، گندم دے دیں، جو دے دیں، کشمش دے دیں وغیرہ۔ تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کفارے کے اندر، کفارہ یمین یعنی قسم کا کفارہ، ٹھیک ہے۔ اب قسم کی پھر 3 قسمیں ہیں، پھر کس میں کفارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ آگے ڈیٹیل آئے گی، اور اس کے لیے آپ میرے سنت کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں سوال جب شاید اس طرح کا، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ معلومات مل جائے گی۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات زیادہ جانتی ہے۔